حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ 2 رکعت پڑھی ہے. کیوں؟ معراج کے سفر سے لمبا سفر اس دھرتی پہ کسی کا ہوا ہے؟ تو کم از کم رکعتیں 2 ہیں جب آپ نماز پڑھو گے. یہ اشارہ دیا ہے کہ ایسی نماز کوئی نہیں ہے جو تم 1 رکعت پڑھو. نہیں سمجھے؟ جو آج کل میں لوگ کہتے ہیں یہ 1 ہی پڑھ لو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمارے ان بھائیوں کو جانتے ہیں نا. تو کم از کم رکعتیں 2 ہیں بابا. اگر کسی جگہ رکعتیں کم ہوتی تو اس سے بڑا سفر اس دھرتی پر موجود نہ ہے نہ ہوگا اور نہ تھا. لیکن کم از کم 2 رکعتیں ہی ہیں تو 2 سے کم نماز نہیں ہے. آگے چلیں. ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب رسول اللہ اترے ہیں تو وہاں پر حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلا انبیاء اپنے قبروں میں زندہ بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور بات بھی صحیح مسلم کی صحیح حدیث سے کرتے ہیں تو جسے پانی بھی ہضم نہ ہو اسے یہ مسئلہ کیسے ہضم ہوگا؟ اگر مولوی صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی وہی کہہ رہے ہیں جو حضور نے فرمایا ہے. کیا بات ہے. اچھا پھر اس پہ جھوٹے تعویلیں. وہ آسمان میں نہیں قبر تھی نا حضرت موسیٰ. میں نے کہا چاچے قبریں آسمان پہ ہوتی ہیں؟ نہیں یہ اصل قبر تو اوپر ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا یہ نقل ہے. پھر اس پر جو سجدہ کرے اسے مشرک نہ کہنا کیونکہ یہ قبر ہی نہیں ہے. دماغ خراب ہے تیرا. وہ یہی قبر ہے. حدیث میں قبر کو پکا نہ بناؤ تو وہ یہی قبر ہے یا اوپر والی ہے؟ اوپر کو بجلی کا ٹرک جا رہا ہے کوئی سیمنٹ کا ٹرک جا رہا ہے تو بابا قبریں زمین پہ ہیں. اچھا جھوٹ بولا نہیں قبریں آسمان پہ. تو میں کہتا ہوں اس کا علاج بھی اس حدیث میں موجود ہے. حضور نے فرمایا عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری. حضرت موسیٰ جس قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اس قبر کے قریب سرخ ٹیلے تھے. ٹیلے زمین پہ ہوتے ہیں آسمانوں پہ نہیں ہوتے. سبحان اللہ. تیرے اعتراض کا جواب ہو گیا ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ زمینی قبر یا آسمانی مسئلہ. اچھا اب اگلا جملہ معجزہ ہے بابا وہ نبی کا معجزہ ہے. میں نے کہا ایک منٹ. معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو دوسرے کو عاجز کر دے. اوکے معجزہ ہے. کون سا معجزہ ہے؟ حضور کا دیکھ لینا معجزہ ہے یا حضرت موسیٰ کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا معجزہ ہے؟ کہتے ہیں حضور کا دیکھ لینا. میں نے کہا میں تو حضور کے دیکھ لینے سے دلیل نہیں دے رہا. میں تو حضرت موسیٰ کے نماز پڑھنے سے دلیل دے رہا ہوں. سبحان اللہ. دیکھ لینا تو میرے نبی کا اعجاز ہے. میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا نبی کی عبادت ہے. میں نبی کی عبادت حضرت موسیٰ کی نماز سے بتا رہا ہوں. رتبہ حضور کا اپنی جگہ ہے. میرا استدلال یہاں سے یا وہاں سے نہیں ہے. اس لیے معجزے سے عقیدہ ثابت کرنے والا اعتراض میرے اوپر نہیں آ سکتا. اگلا جملہ حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس گئے. سارے انبیاء جمع ہیں. حضور پاک پھر پہنچے ہیں. اس سے پتہ چلا مقتدی مسجد میں پہلے آئے امام اگرچہ بعد میں آئے. اور آج کل الٹی گنگا ہے. مولوی اکبر پہلے آئے امام ہے مسجد کا جھاڑو لگائے لائٹیں جلائے صفیں سیدھی کرے پنکھے چلائے دروازے کھولے پھر عوام 30 مار خان مونچھوں کو تاؤ دے کر آئے. نہ بابا نہ. یہ دلیل ہے انبیاء کرام مقتدی ہیں. حضور امام ہے. مقتدی پہلے تھے امام بعد میں آیا. ٹھیک ہو گیا. آگے چلیں. حضور پاک علیہ السلام سے یہاں پہ تعارف ہوا ہے انبیاء کا. قیامت کب آئے گی جی کب آئے گی جی کب آئے گی جی کب آئے گی سوال اور جواب. تمام انبیاء نے کہا قیامت کا متعین علم اللہ کو ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک جملہ میں کہہ دوں. حضرت عیسیٰ تو کسی قبر سے نہیں آئے تھے نا. حضرت عیسیٰ تو آسمان سے آئے تھے نا. کہ میں بتا دوں جی بتا دے. کہ مجھے اتنی بات پتہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کے مقابلے میں رب مجھے زمین پر بھیجے گا پھر قیامت آئے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. قادیانیت کی تردید ہو گئی نا. بے شک. ذرا آگے چل. ادھر انبیاء کرام کو حضور نے نماز پڑھائی ہے. رسول اللہ اوپر تشریف لے گئے. اب یہ سفر اسراء ختم ہوا ہے. سفر معراج شروع ہوا ہے. لفٹ سیڑھی لگی ہے. رسالت امام علیہ السلام گئے. ہر آسمان پہ پوچھا گیا کون؟ کا جبرائیل. وَمَن مَعَكَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو عیسیٰ الیک ابو عیسیٰ الیک. نام بوئستو الیہ. تمہیں اس کے پاس بھیجا گیا؟ جی بھیجا گیا. اللہ کو حکم صلی اللہ علیہ. یہ کوڈ ورڈ ہے فرشتوں کا. دروازہ کھل گیا. آپ اے ٹی ایم پہ جائیں آپ کے تھمب نیل سے تھمب لگنے سے آپ کا اے ٹی ایم کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. تو فرشتوں کا کوڈ طے ہو رہا ہے اور ایک ایک آسمان سے رسول اللہ گزر رہے ہیں. رسالت امام علیہ السلام کے اس مسئلے پر لوگ اعتراض کرتے ہیں.
کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، کبھی قبر میں ہیں اور کبھی بیت المقدس پہ حضور کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے ہیں، کبھی آسمانوں پہ بھی ملاقات ہے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام 3 جگہ کیسے ہوئے؟ میں کہتا ہوں بچے 1 منٹ اپنے جواب کو پینڈنگ کر لے، مجھے بتا ایک حضور 3 جگہ کیسے ہوئے؟ سبحان اللہ. کوئی کہہ دے پہلے حضور کو کے لیے ثابت کر کے دکھا دے کہ حضور موسیٰ علیہ السلام قبر پہ ہیں، بیت المقدس میں یا آسمانوں پہ ہیں، تو کہے گا ایک بندہ 3 جگہ ہو سکتا ہے مختلف وقتوں میں، پہلے قبر پہ، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر آسمان پہ. میں نے کہا ایک حضرت موسیٰ بھی 3 جگہ ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں، پہلے قبر میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر آسمان پہ. قبر سے نکل کے گئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں. کون لے گیا تھا؟ اللہ. اوے پھتو ڈتو گاما نہیں گن گیا جو دلیل دکھاؤ. اے پھتو کل دلیل کنو آ گئے تھے، گاما کی میں گن گیا تھے، ڈتو کی میں گن گیا. نہ میرا پوتر اے بندے نہیں گن گیا، اللہ گن گیا. اللہ لے گیا ہے تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بے شک. مولانا ادریس کاندلوی کی قبر پر رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. سیرت المصطفیٰ میں اس واقعے کے تحت لکھتے ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، کا رب کی بڑی طاقتیں ہیں، اللہ لے گیا. سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات باب فی المعراج کے جلد نمبر 10 میں اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں انما تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما، کہ لوگوں نماز روح اور جسم مل کے پڑھتے ہیں، اس لیے انبیاء نے روح اور جسم سمیت حضور پاک کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے. خالی روحیں نہیں گئی تھی، خالی روحیں نہیں ہیں، روح مال جسد ہے. اب توجہ رکھنا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اوپر تشریف لے گئے، نمازیں، بلکہ ایک جملہ یہاں بھی کہہ دوں، سدرۃ المنتہا آئی ہے. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، درخت کو، منتہا اینڈ آف دا ٹائم آف جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کا جہاں مقام اور وقت اوپر جانے کا ختم ہو جاتا ہے، آگے آپ چلیں گے. جبرائیل تو میرے ساتھ وہاں سے کہاں سے آیا؟ اب رک گیا کہ آگے نور کے وہ پردے ہیں. علامہ ہندی نے کنز العمال میں روایت لکھی ہے، فرمایا آگے نور کے وہ پردے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں. بے شک. حضور اکیلے گئے ہیں اور وہاں سے رف قالین آیا ہے. یہ بوئنگ طیارہ ہے آسمانوں کا، رسالت میں آپ کو لے کر گیا. سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو دوست ہمیں کہتے ہیں کہ تم علماء حق، علماء دیوبند نبی کو نور نہیں مانتے، بے شک. میں انہیں کہتا ہوں نور تو کیا، نوریوں کا سردار بھی میرے نبی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. میں تو نبی کا اتنا بڑا رتبہ مانتا ہوں جہاں نوریوں کا سردار ٹھہر گیا اور میرے پر جل جائیں گے. رسالت میں آپ اس سے بھی اوپر گئے ہیں. سبحان اللہ. یار خالی نور کی بات کیا ہے؟ اگر رتبہ ماننا تھا تو اس اعلیٰ درجے کے انسان کا ماننا، اعلیٰ درجے کے، خالی انسان نہیں، اس سے گناہ ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کے انسان کو مان، جان نوری سارے نیچے ٹھہر گئے ہیں، سردار بھی ٹھہر گیا اور یہ اعلیٰ درجے کا انسان سب سے اوپر ہے. بے شک. سبحان اس لیے نور تو حضور کا خادم ہے، حضور نور سے بھی آگے ہے. اللہ. بے شک. تو تیرا الزام میرے اوپر نہیں آ سکتا. رسالت مآب علیہ السلام کے لیے سیرت کی کتابوں میں بطور فطرت کچھ ہلکی سی یوں پریشانی ہوئی کہ اکیلا جا رہا ہوں لا مقام پہ، تو کہتے ہیں ایک فرشتے کی آواز میں رب کریم نے حضرت ابو بکر کی آواز کی ادائیگی ملائی اور رسالت مآب سے بات فرمائی، تو اپنوں کی سنی ہوئی آواز سن کے حضور پاک کی وہ ہلکی پریشانی بھی ختم ہو گئی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جو ابو نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق. جو ابو بکر صدیق کو بھونکتے ہیں نا، میں ان بھونکنے والوں کو پیغام دے کر کہہ رہا ہوں، اے تیری قسمت میں یوں کوں ہے. کیا بات. ابو بکر اس مقام پر ہے جہاں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرشتہ اس کی ادا میں گفتگو کرتا ہے. جہاں ابو بکر حضور کے پاس ہے وہاں تیری بھونک نہیں جائے گی، اللہ کا درود اور لوگوں کا درود جائے گا، اللہ کی رحمتیں جائیں گی اور امت کی طرف سے برکتیں جائیں گی. سبحان اللہ. یہ ابو بکر وہاں ہے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر ہے. التحیات للہ والصلوات کا تحفہ ہے. ماشاءاللہ. رب کریم کی طرف سے السلام علیک ایھا النبی ہے. جواب میں مولا سلام میرے اوپر قبول،
پر جنہیں زمین پر چھوڑ کے آیا ہوں. کیا بات ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے مولا میرے نیک بندوں پر بھی آپ کی سلامتی ہو. سبحان اللہ. میں ایک جملہ کہتا ہوں سنو. نبی کے وفادار بنو، غدار نہ بنو. پیغمبر وہ ہے جو عرش معلیٰ پہ پہنچ کے امت کو نہیں بھولا. اور آج ہم دو شادی کی خوشی اور دو غمی کے غم اور کسی کے دباؤ اور کسی کی وجاہت کو دیکھ کے نبی سے وفاداری بھول جائیں. ہم سے بڑا بے وفا امتی کوئی نہیں. بے شک بے شک. چھوٹا سا عہدہ مل جائے لوگ نیچے والوں کو بھول جاتے ہیں. اور پیغمبر کو سب سے بڑا اس کائنات کا عہدہ ملا ہوا ہے اور عرش معلیٰ پہ پہنچے ہیں جہاں جبرائیل جیسے فرشتے کی جان اور پھٹک نہیں ہے. ادھر بھی رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھول. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. 5 نمازیں ملی ہیں، 50 نمازیں ملی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. آپ علیہ السلام نیچے آئے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا رسول اللہ آپ کی امت نہیں پڑھے گی. کہ جی کیوں؟ کہ میری امت پہ بھی فرض ہے، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. جی کم کرائیں. اب 2 روایتیں ہیں، یا 5 کم کرائیں یا 10 کم کرائیں. اگر 10 کم کرائیں تو 4 مرتبہ حضور کا سفر ہے، 5 کرائیں تو 9 مرتبہ ہے آنا جانا. نمازیں کم ہو گئی. جب آخری بار 5 کا اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھے گی، یہ بھی کم کرا دے. حضور نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کیونکہ رب نے فرما دیا ہے موسیٰ تیری امت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں معاملہ تبدیل نہیں ہوتا. تیری امت پڑھے گی 5 نمازیں ثواب 50 کا دو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نیچے تشریف لائے ہیں تمام انبیاء سے ملتے ہوئے. جنت کا وزٹ ہے، دوزخ کا وزٹ ہے، شریف الاقلام کا وزٹ ہے، لامکاں کا وزٹ ہے. سب کچھ وہاں دیکھا ہے. سودی کا عذاب دیکھا ہے، شرابی کا عذاب دیکھا ہے، زانی کا عذاب دیکھا ہے، جھوٹ کا عذاب دیکھا ہے، باقی جتنے 2 نمبر ہیں ان سب کا دیکھا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام نے آ کر امت کو بتایا. جب نیچے تشریف لائے ہیں پھر انبیاء کرام کو دوبارہ جمع کیا گیا. آپ کہیں گے کہاں ہے؟ مولا علی قاری کی مرکات پہ ہے، مشکات کی شرح کے جلد نمبر 10 میں ہے. فرمایا ثم اجتبوا انبیاء ثانیا متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر. پھر انبیاء کرام دوبارہ جمع ہوئے ہیں. پھر دوسری نماز صلاۃ الوداعیہ پڑھی گئی ہے. پھر حضور اپنے مقام پر، باقی انبیاء اپنے مقام پر. سبحان اللہ. یہ ایک معراج کا واقعہ ہے. یہاں 2 مرتبہ حضور نے انبیاء کی امامت کرائی ہے. اور سنو جتنے اعلیٰ درجے کے انسان نبی بنا کر بھیجے گئے اس رات وہ حضور پاک کے مقتدی بنے. سبحان اللہ. چاہے وہ زمین کے نیچے تھے یعنی وفات پا چکے تھے، چاہے وہ آسمان کے اوپر تھے جیسے حضرت عیسیٰ ان کو جمع کیا گیا. ہم کہتے ہیں اوے قادیانیوں، اوے مسلمہ پنجاب کے ماننے والوں، اگر تمہارا مرزا نبی ہوتا تو اس کی وہاں حاضری ہوتی. وہ نہیں تھا اس کا معنی ہے نبی کوئی نہیں ہے. تو انہوں پھدو لا رکھا ہے اس بے شک. تمہیں ایسے اس نے کوئی دماغ خراب کر رکھا ہے. نبی نہیں ہے کیونکہ وہ جو اعلیٰ درجے کا انسان نبی تھا وہی مقتدی تھا، جو مقتدی تھا وہی نبی تھا. بے شک. نبی کی تعریف ہر وہ اعلیٰ درجے کا انسان جسے نبوت ملی اس نے حضور کی اقتداء میں معراج کی رات نماز پڑھی ہے، وہ نبی ہے. اور خاتم النبیین، ان کے امام کا نام خاتم النبیین. سبحان اللہ. فیصلہ ہو گیا. بڑی آسان سی بات. یہ معراج کے سفر کی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت پہ رکھی ہیں.